آج میں آپ کو فری لانسنگ ویب سائٹس پہ ہونے والے اسکیمز کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلا اسکیم کہ آپ کو فائور کے اوپر یہ میسیج ریسیو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی ویریفائی کروائیں یا آپ اپنی پیمنٹ ویریفائی کروائیں، اور اس ویریفیکیشن کے لیے وہ آپ کو پیمنٹ کرنے کا کہتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے گگ کو پرچیز کیا ہے یا آرڈر پلیس کیا ہے، لیکن اس آرڈر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں آپ کا ای میل ایڈریس یا پھر آپ کے کارڈ کی ڈیٹیلز چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی میسیج آ سکتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے اپنی آئیڈینٹی ویریفائی کروانے کے لیے اس لنک پر کلک کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اسکیمر آپ کو فائور کا نمائندہ بن کے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے آپ کا گگ پرچیز کیا ہے اور یہ پیسے وڈرا کرنے کے لیے آپ اس لنک پر کلک کریں۔ تو یہ بھی ایک اسکیم ہوتا ہے۔ فائور پہ جب بھی کوئی کلائنٹ آپ کو میسیج کرتا ہے تو آپ کو اس میسیج کا ای میل بھی آتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ میسیج آپ کو اس کلائنٹ کی طرف سے ریسیو ہوا ہے۔ اب اس طرح کے جو اسکیمر ہیں انہوں نے اپنا نام یا ڈسپلے نیم سپورٹ یا فائور سپورٹ یا ویریفیکیشن اس طرح کے نام رکھے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں ریئل لگتے ہیں لیکن وہ ایک اسکیم ہوتے ہیں۔ اگر آپ نیچے دیکھیے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ گو ٹو یور ان باکس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فائور کے اوپر کوئی کلائنٹ نے میسیج کیا ہے، یعنی کہ فائور کی سپورٹ نے آپ کو ای میل نہیں کیا بلکہ کلائنٹ نے آپ کو میسیج کیا ہے۔ جب کوئی بھی کلائنٹ آپ کو میسیج کر کے لنک سینڈ کرے جس میں آپ کو پیمنٹ کرنے کا کہا جائے تو آپ نے کسی بھی لنک پہ کلک نہیں کرنا۔ اگر کوئی کلائنٹ آپ کو فائل شیئر کرنے کے لیے گوگل ڈرائیو یا وی ٹرانسفر جیسے لنک شیئر کرتا ہے تو آپ نے اچھی طرح سے چیک کر لینا ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی وائرس نہ ہو۔ آپ نے کسی طرح کی کوئی ایپ انسٹال نہیں کرنی جس سے آپ کا سسٹم ہیک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو فائور والے خود میسیج کریں تو اس میں جو یوزر نیم ہے اس کے آگے آپ کو چھوٹا سا فائور کا لوگو نظر آئے گا اور نیچے یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ بندہ فائور کا آفیشیل امپلائی ہے۔ ایون وہ بندہ بھی آپ سے پرسنل انفارمیشن جیسا کہ پاسورڈ یا پیمنٹ کی ڈیٹیل نہیں مانگ سکتا۔ اگر فائور آپ کو خود آئی ڈی ویریفیکیشن یا ای یو کلائنٹ ویریفیکیشن کا کہتا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کے لنک اوپن ہونے چاہیے۔ اگر آپ پھر بھی کنفیوز ہوں کہ آپ کو جو میسیج آیا ہے وہ فائور کا آفیشیل میسیج ہے یا کسی اسکیمر کا میسیج ہے تو آپ میرے فیس بک گروپ ڈیزائن یا کمیونٹی کے اندر پوسٹ کر دیں، یہاں سے آپ کو مکمل گائیڈنس مل جائے گی۔ اگلا اسکیم کہ آپ کو فائور پہ یا اپور پہ اس طرح کی جابس شو ہوتی ہیں جس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تاکہ نیو فری لانسر کو اٹریکٹ کیا جا سکے، لیکن اس میں یا تو آپ کو فری ڈیمو ٹاسک کرنے کا بولا جائے گا یا پھر آپ کو انیشیل ڈپازٹ یا انیشیل فیس ادا کرنے کا کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس جاب پہ اپلائی کرنا ہے تو آپ اس لنک پہ کلک کریں۔ آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی پلیٹ فارم سے ہٹ کے کسی بھی لنک پہ کلک کر کے جاب پہ اپلائی نہیں کرنا۔ اگر فائور کے اوپر کوئی آرڈر ہے تو آپ نے فائور پر ہی اپلائی کرنا ہے، اور اگر کوئی جاب اپور پہ ہے تو آپ نے اپور کے اوپر اس پہ اپلائی کرنا ہے۔ یہ جو کلائنٹ اس طرح کے لنک شیئر کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ سے آپ کی سینسٹیو ڈیٹیلز جیسا کہ کارڈ کی ڈیٹیل یا آپ سے پاسورڈ وغیرہ مانگا جا سکے، تو آپ نے کبھی بھی پلیٹ فارم سے ہٹ کے کسی بھی جاب پہ اپلائی نہیں کرنا۔ اگلا اسکیم یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنا ای میل شیئر کریں اور میں آپ کو ای میل کے اوپر جو پروجیکٹ کی ڈیٹیلز ہیں وہ سینڈ کروں گا، حالانکہ وہ کلائنٹ آپ کو فائور پہ یا اپور کے اوپر ملا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹری کے اندر فائور کے اوپر پیمنٹ کرنا یا یہ چیزیں الاؤ نہیں ہے، تو ہم آپ کو وائر ٹرانسفر کے ذریعے پیمنٹ سینڈ کریں گے، تو یہ بھی کلائنٹ موسٹلی اسکیم ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کلائنٹ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے ٹیلی گرام پہ ایڈ کریں یا واٹس ایپ پہ چیٹ کریں یا اسکائپ پہ آپ مجھ سے جو ہے وہ بات کریں۔ جتنے بھی کلائنٹ اگر آپ کو یہ بولتے ہیں کہ آپ فائور یا فری لانسنگ پلیٹ فارم سے ہٹ کے آپ مجھ سے بات کریں تو وہ موسٹلی اسکیم ہوتے ہیں، آپ نے ان سے بچنا ہے۔ آپ نے کلائنٹ کو یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی کمیونیکیشن ہے وہ اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہوگی، چاہے وہ فائور ہے یا اپورک ہے، اور پیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے کلائنٹ سے آرڈر پلیس کروانا ہے۔ آرڈر پلیس کروانے کے بعد ہی آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے۔ آرڈر سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر آپ کلائنٹ کو فری کام کر کے دیتے ہیں یا ایز اے سیمپل کے طور پہ کام کر کے دیتے ہیں تو یہ فری لانسنگ پلیٹ فارم کی پالیسی کے خلاف ہے، آپ کا اکاؤنٹ بلاک بھی ہو سکتا ہے۔ اگلا اسکیم یہ ہوتا ہے کہ اکثر کلائنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی فائل شیئر کرنی ہے، پی ایس ڈی فائل ہے یا کوئی اس طرح کی سورس فائل ہے، لیکن وہ فائور کے اوپر سینڈ نہیں ہو رہی، تو وہ آپ سے ٹیم ویور کی یا اینی ڈیسک کی ایکسیس مانگتے ہیں۔ جب آپ سے وہ ایکسیس مانگیں گے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو اپنی اسکرین کا یا اپنے لیپ ٹاپ کا پورا کنٹرول دے دیتے ہیں، تو جب اگلے بندے کے ہاتھ میں کنٹرول آ جائے گا تو وہ پھر آپ کے پورے لیپ ٹاپ کو ہیک بھی کر سکتا ہے، اس میں ڈفرنٹ طرح کے سافٹ ویئر کو انسٹال کر سکتا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ یہ احتیاط رکھنی ہے، کوشش کریں کبھی بھی کسی بھی کلائنٹ کو اپنی اسکرین کی ریموٹ ایکسیس نہ دیں۔ کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے آپ نے جو ان کا اپنا بلٹ ان فیچر ہے، فائور کے اوپر بھی زوم کا آپشن ہے اور آپ کو اپور کے اوپر بھی زوم میٹنگ کرنے کا آپشن مل جاتا ہے۔ آپ نے صرف اسی میٹنگ کے اندر رہ کے ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور میٹنگ ریکارڈڈ ہوتی ہے۔ اگلا اسکیم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے گگ کو پرچیز کرتا ہے، آرڈر پلیس کرتا ہے، اور وہ دین آپ کو فوراً میسیج کرتا ہے کہ آپ جو آرڈر ہے یہ غلطی سے پلیس ہو گیا ہے، اگر میں اس کو کینسل کرتا ہوں تو اس میں جو ریفنڈ ہے اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن مجھے ارجنٹ پیمنٹ چاہیے، تو آپ مجھے اس پیمنٹ میتھڈ کے تھرو پیسے سینڈ کر دیں، میں آپ کا جو آرڈر ہے وہ اپروو کر دوں گا۔
لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پیمنٹ سینڈ کر دیں گے تو وہ کلائنٹ آپ کو آرڈر اپروو کرنے کی جگہ آرڈر کینسل کر دے گا، اس کو وہ والے پیسے ہی واپس مل جائیں گے اور جو آپ نے پیسے سینڈ کیے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اسکیم کرنے کا طریقہ ہے، آپ نے اس سے بچنا ہے۔ اگلی چیز جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے NDA سائن کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام کرنا ہے۔ NDA نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے ایک PDF ہوتا ہے جس میں جو پروجیکٹ ہے اس کی تمام تر ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، اور بالکل اینڈ پہ ایک طرف کلائنٹ کے سگنیچر ہوتے ہیں، اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اور ایک طرف آپ نے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں، نیچے آپ کا نام، ڈیٹ، ایڈریس سارا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اکثر جو بڑے بڑے کلائنٹس ہیں وہ آپ سے NDA سائن کرواتے ہیں۔ NDA کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں جو پروجیکٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، آپ نے کتنے دنوں میں یہ کام کر کے دینا ہے، اور کیا یہ جو کام ہے یہ آپ اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس طرح اس میں کچھ شرائط لکھی ہوتی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس شرائط کو پڑھے بغیر اس کو سگنیچر کر دیتے ہیں اس کے اوپر۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کلائنٹ اپنی طرف سے اس کا PDF کو پرنٹ نکال کے اس کے سگنیچر کرتا ہے، اور دین وہ آپ کو PDF سینڈ کرتا ہے، پھر آپ نے اس کا پرنٹ لے کے اس کے اوپر سگنیچر کرنے ہوتے ہیں، تو دین اس کو اسکین کر کے آپ نے دوبارہ سے کلائنٹ کو سینڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ طرح سے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ احتیاط رکھنی ہے جب بھی آپ کسی NDA کو سائن کرتے ہیں تو آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہے، اس کی تمام تو جو شرائط ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے اندر ایسی کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہو یا ایسی کوئی شرائط لکھی ہو جو بعد میں آپ کے لیے مسئلے کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا اسکیم ہے جو میں نے یہاں پہ نہیں بتایا تو آپ نیچے کمنٹ کر کے لازم بتائیں تاکہ باقی لوگ اس سے بچ سکیں۔